بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک نکاح کا اعلان ہوا۔ یہ صرف ایک عام نکاح کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ نکاح تھا دو عظیم ہستیوں کا، ایک وہ جو سچائی کا پیکر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ جو عزت اور وقار کی ملکہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کہانی ہے محبت، عزت اور ایک عظیم شراکت داری کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، دیانت اور حسن سلوک کو قریب سے جانا۔ ان کے غلام میسرہ نے بتایا، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال آیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بہترین شریک حیات ہو سکتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ نفیسہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ خوش ہوئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی معزز ترین خاتون تھی۔ پھر دونوں خاندانوں سے مل کر بیٹھ کر نکاح کا فیصلہ کیا۔ ایک بار ایک مبارک دن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ولیمے کا اہتمام ہوا اور پورے مکہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ نکاح محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شراکت جو عظمت، قربانی اور محبت کی مثال بن گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بن چکے تھے۔ یہ نکاح اللہ کی خاص حکمت کا حصہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا بننے والی تھی، مگر ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی، ایک ایسا وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے پیغام کو پانے والے تھے۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں ہم بیان کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی طرف روحانی سفر اور وہ لمحہ